السلام علیکم ٹو آل آف یو. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. میرا نام اویس مید ہے اور میرا تعلق فیصل آباد پاکستان سے ہے. میں گرافک ڈیزائنر ہوں, فوٹوگرافر ہوں اینڈ ویڈیو ایڈیٹر ہوں. اینڈ میں 1 ملین لوگوں سے کنیکٹ ہونا چاہتا ہوں وایا فیس بک ٹو نو اباؤٹ دیئر تھاٹس اباؤٹ دیئر لائف جرنیز اینڈ لرن فرام دیئر ایکسپیرینسز. تو اسی وجہ سے روزانہ میں فیس بک پر 5 سے 6 لائف سیشنز کنڈکٹ کرتا ہوں. اینڈ روزانہ ہم نیو گیسٹ کو انوائٹ کرتے ہیں اینڈ ان سے ان کی لائف جرنی کے بارے میں اور ان سے ان کے ایکسپیرینسز سے لرن کرتے ہیں. سو آج کے جو ہمارے اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا نام محمود عالم ہے اور یہ برٹش کاؤنسل انگلش ایکسپرٹ ٹرینر ہیں اور ایم فل ہیں انگلش اینڈ ایم اے اسلامیات میں. سو آئیے مزید ان سے جانتے ہیں ان کے بارے میں. سو السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اویس بھائی, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا, تو میں آپ کا اس میں آپ کا مشکور ہوں, ممنون. پلس یہ ہے کہ جو احباب مجھے نہیں جانتے تو میں ان کے لیے اپنا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں. میرا نام محمد مسعود عالم ہے جی, اور میں ایک ٹیچر ہوں, انگلش ٹیچر ہوں اور ٹیچرز ٹرینر ہوں, اور انگلش رائٹنگ کا ایک شوق ہے جس کو ساتھ میں لے کے چلتا رہتا ہوں. پلس ماسٹر آف فلاسفی ان انگلش لٹریچر, یہ میری کوالیفیکیشن ہے, اور ماسٹر آف ایجوکیشن, اور خوشاب سے میرا تعلق ہے جی. جی سر, تو ماشاء اللہ آپ نے اپنا خود ہی انٹروڈکشن بھی کروا دیا. سو سر, اب میں آپ کی لائف جرنی پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا, اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا. اس میں سب سے پہلے مجھے آپ اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتا دیں کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے اور آپ کی اسکول لائف کیسی تھی. ہاں, اسکول لائف کیونکہ پہلے ڈسکس کرنی پڑے گی, ایجوکیشن تو آئے گی پھر بعد میں. ہاں جی. اسکول لائف کے اندر میں ایک چیز جو ہے جو میرے لیے اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں شروع سے ہی جو انگلش کا جو سبجیکٹ ہے میرا, اس کے اندر شروع سے ہی میرے اندر ایک لگاؤ سا تھا, اور اس نے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا انگلش نے. جیسے جب میں 8ویں کلاس کے اندر تھا تو اس وقت مجھے سارے ٹینسز آتے تھے, اور ایک کریٹیو رائٹنگ کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ میرے اندر موجود تھا. پلس یہ ہے کہ میں ہمیشہ خود سے لکھتا تھا, میں نے کبھی کسی کے ایسے اس وقت بھی یاد نہیں کیے. میں پڑھ لیتا تھا ایسیز وغیرہ جیسے لیٹرز وغیرہ, لیکن میں لکھتا اپنے ورڈز میں تھا. میں کسی کی لکھی ہوئی چیزوں کو جو ہے نا وہ یاد نہیں کر سکتا تھا. یہ ایک انیبلٹی ہے اس وقت سے تھی, اور یہی وہ چیز تھی جس نے مجھے میرے خیال میں اس ایجوکیشن تک پہنچایا ہے. یعنی اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ میری جو ہم ایم فل کیا انگلش لٹریچر میں, پھر اور ماسٹر آف ایجوکیشن کیا, تو جو لٹریچر کا ایم فل ہے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ میرے اندر جو ایک انگلش کا جو ایک جو ٹیسٹ تھا وہ ڈیفینیٹلی شروع سے تھا. اوکے. سو سر, اچھا سر, سب سے پہلے نا آپ اپنی ٹائم لائن پہ شیئر بھی کر دیں, اور اگر آپ کو واچ پارٹیز, ٹھیک ہے. اوکے. اچھا سر, سوری, میں نے وہ واچ پارٹی اسٹارٹ کی تھی تو مجھے ادھر سے آواز آ رہی تھی, مجھے لگا آپ بول رہے ہیں. سو اچھا, میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ سر اپنی کائنڈلی ٹائم لائن پہ بھی شیئر کر دیں, اور اگر آپ کو واچ پارٹی اسٹارٹ کرنی آتی ہے تو وہ واچ پارٹی شیئر میں جا کے ادھر سے اسٹارٹ ہو جائے گی, تو ادھر سے واچ پارٹی اسٹارٹ کر دیں, تو ادھر سے پھر ہماری آڈینس زیادہ بلڈ ہو جائے گی. اگر پھر جو ہماری ہاں آڈینس ہوگی اس کے کوسچنز ہوں گے تو وہ کوسچن بھی ہم ساتھ ساتھ پھر لاسٹ پہ آنسر کرتے جائیں گے. تو واچ پارٹی سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو آڈینس ہوتی ہے نا, میں بھی اگر ہم لائیو جاتے ہیں یا شیئر ویڈیو کرتے ہیں تو اس سے وہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا, مگر جب ہم واچ پارٹی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے جو آڈینس ہوتی ہے وہ زیادہ بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ میرا پیچھے 1-2 سیشن میں ایکسپیرینس رہا ہے, تو اسی وجہ سے کہہ رہا تھا آپ کو بھی کہ آپ واچ پارٹی سٹارٹ کر دیتے تو ہماری آڈینس زیادہ تھوڑی سی بلڈ ہو جانی تھی. تو اس کے بعد ہاں, وہ پھر آپ ہم کی بات کنٹینیو صحیح ہے, کرتے ہیں. جی. تو اس کو روکنا پڑے گا پھر. نہیں, میں کیا کہتے ہیں, آپ واچ پارٹی جب تک سٹارٹ کریں تو میں کوئی نہ کوئی بات کر لیتا ہوں.
آپ مجھے تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا وہ مجھے ٹیکنیکل سا ہے پرابلم، تو آپ کائنڈلی کنٹینیو کرتے ہیں، پھر میں اس کو کر دوں گا، اس کو شیئر کر دوں گا. چلیں ٹھیک ہے. اچھا سر، اس کے بعد اب آپ نے ایجوکیشن تو بتا دی، تو اس کے بعد آج جو اکثر جو چائلڈ ہوڈز میں جو بچوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں یا ہابیز، تو وہ آپ کائنڈلی شیئر کر دیں. آپ کے تب انٹرسٹ کیا تھے اور ہابیز کیا تھے؟ کون سے کام تھے جو آپ کو کرنے میں مزہ آتا تھا؟ ہاں، میری جو ہے نا وہ انٹرسٹ تو شروع میں مختلف ہم گیمز کے اندر ہی ہم رہے ہیں، زیادہ تر کرکٹ کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ تھا. پلس جو ہے وہ اپنے جو اپنے ہم عمر اپنے دوست ہیں ان کے ساتھ جو سیر کے لیے نکل جانا، وہ ایک شوق میرے اندر رہا. اور سیکنڈ آپ میرے پاس جو رائٹنگ کا جو ایک شوق تھا، وہ ڈیفینیٹلی وہ شروع سے تھا، اور وہ اس کو ساتھ ساتھ لے کے میں چلتا رہتا تھا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتا رہتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا سر، اس کے بعد میں آپ سے جاننا چاہوں اس کے بعد میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ٹیچنگ کی فیلڈ میں کیسے آئے، اور اس میں آپ کو کون کون سی اسٹرگلز فیس کرنا پڑی؟ ٹیچنگ کی فیلڈ کے اندر ڈیفینیٹلی یہ آپ کا کوشچن یہ ہے کہ میں کیسے آیا. اب میرا ایمان یہ ہے کہ فیتھ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں ایک شعبے کے اندر لے کے آ جاتے ہیں، تو وہ میرے خیال میں انسان اسی کے اوپر جب چلتا ہے تو جو لکھ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انسان اس کے اوپر چلتا ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے بی ایڈ کیا، تو اس کے بعد ہی ڈیفینیٹلی پھر ٹیچنگ کے اندر میں آ گیا. اور جیسے ہی آیا تو اس کے بعد جو کرنے والی بات ہے کہ وہ پھر میں نے اس کو پیشن کے طور پہ کیا ہے. میں نے اس کو ڈیوٹی کے طور پہ نہیں، بلکہ ایک پیشن کے طور پہ لے کے چلا ہوں. اور میں نے اپنے طور پہ جو ایک جو آبیاری کرنی ہے نا گلشن کی، وہ میں نے اپنے طور پہ پیشن کے طور پہ کی ہے. اوکے. مین آپ کو ٹیچنگ میں آپ کا انٹرسٹ ہے، اور آپ کو ٹیچنگ کرنے میں مزہ آتا ہے، اسٹوڈنٹس کو پڑھانے میں. ڈیفینیٹلی دیکھیں، ٹیچنگ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا پروفیشن ہے کہ آپ کے پاس بچے چل کے آ جاتے ہیں، اور کوئی ایسا مجھے آپ بتا دیں کوئی پیشہ جس میں طلباء جو اسٹوڈنٹس ہیں یا لوگ ہیں وہ آپ کی بات سننے کے لیے روزانہ آ جائیں، ایک خاص وقت پہ وہ آ کے بیٹھ جائیں، 30 40 50 اسٹوڈنٹ ایک کلاس کے اندر، اور وہ آپ کی بات سنیں. مجھے بتائیے کہ اس سے بڑی کیا بات ہے کہ آپ لوگوں کو ایک طرف سے تو آپ زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہوتے ہیں، کنٹینٹ ڈیلیورنس ہوتی ہے ایک طرف سے، اور دوسری آپ کی کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو آپ جب لے کے چلتے ہیں تو جو دلی سکون ملتا ہے، تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. انسان تو ڈیفینیٹلی دیکھیں، ایک زندگی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، یہ اس کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ کس دن یہ جو ہے یہ سفر اختتام پذیر ہو جائے. لیکن جو وقت بھی جو میرا اپنا ایمان ہے کہ جو وقت بھی گزرتا ہے، اور یہ جو شعبہ ہے یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت ہی جو ہے نا وہ ایک ہمارا اپنا جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے. تو ایک پیشن کے طور پہ یہ پیشن کا تقاضا بھی کرتا ہے، تو پیشن کے طور پہ لے کے چلتا ہوں. جی ٹھیک. جی ماشاء اللہ سر. اچھا سر، جیسا کہ ہر بچے کے اپنے چائلڈ ہوڈ میں کچھ خواب ہوتے ہیں کہ میں بڑے ہو کے یہ کام کروں گا، یا میں نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے، تو آپ کے بھی کچھ خواب ہوں گے، تو آپ ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیں. آپ کے کیا خواب تھے اپنے چائلڈ ہوڈ میں؟ اچھا، خواب جو ہیں یہ شروع سے ڈیفینیٹلی جیسے میں نے آپ کو کہہ دیا کہ جو پچھلے سوال جو جواب تھا، وہ اس کے اندر آپ کے سوال کا جواب بنتا ہے کہ اب جب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو اب میں جو میرے سامنے جو خواب ہے نا، اب میں نے اس کو جسٹ آئی ایم ٹو ٹرانسفارم دیٹ ڈریم انٹو ریئلٹی. اینڈ دا ڈریم از
just to build the character of the students, and just to educate them as far as possible. تو یہ ایک ڈریم ہے اب کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ سائملٹینیسلی جو ایک ہے اس کو جو ہے نا وہ آگے ٹرانسفر کیا جائے. ٹرانسفرنگ آف دا نالج in a better way is now the dream of my dream now. اوکے سر. اچھا سر, آپ ماشاء اللہ انگلش کی ٹیچر ہیں اچھے, تو مجھے انگلش کے بارے میں بتا دیں کہ انگلش ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں پروفیشنل طور پر. جی دیکھیں, یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے جو آپ نے کیا ہے, تو میں اس کو مختصر لے کے چلوں گا کہ اگر ہم اس کو اسپیکنگ کے حوالے سے لے کے چلیں, دو چیزیں ہیں اس کی, ایک اسپیکنگ ابیلٹی اور ایک رائٹنگ ابیلٹی. اچھا, اسپیکنگ ابیلٹی جو ہے وہ آپ کی لسننگ کے ساتھ آتی ہے. whenever a child just when he is born in an English atmosphere, definitely after 2 to 3 years he will speak English language. And if a child who is born in a family where Punjabi language is being used, or Urdu language is being used, or Pashto language is being used, he will speak the same. تو اب یہ جو فلوئنسی ہے یا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اسپیکنگ ابیلٹی ہے, وہ میرے حساب سے اس کو اگر ہم اس لینگویج کو لے کے اپنی انگلش کو لے کے چلیں, تو وہ پہلے جو 5 سال ہیں اس کے اندر میک دا اسٹوڈنٹس لسن مور اینڈ مور دی انگلش ورڈس, دا انگلش سینٹینسز. وہ جو انگلش سینٹینسز وہ جو سنیں گے اور انگلش سینٹینسز جو بولیں گے, کنورس کریں گے ود ان دا کلاس اینڈ ود دیئر کلاس میٹس, اینڈ سچ activities are designed by the teachers where the students are given certain atmosphere and certain activities where they are to speak English words and English sentences with their classmates. تو یہ ایک چیز ہے کہ make them listen small songs, English songs definitely. تو یہ جو چیز ہے, یعنی کہ آپ اس سے سننے پہ لگا دیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی وہی لفظ بولے بھی گا اور اس کی پروننسیشن بھی ہوگی. اچھا, اب جب آپ وہ اسٹوڈنٹ جب لکھنے کی ابیلٹی کی طرف ہم جائیں گے, تو لکھنے کی ابیلٹی کے اندر جو گرامیٹیکل رولز ہیں وہ ہم اپنے بچوں کو, جو میری ایک اپنی اسسمنٹ ہے, جو میرا ایک ایکسپیرینس ہے, وہ ہم شروع سے گرامیٹیکل رولز بچوں کو نہیں دیں گے. بچے کو گرامیٹیکل رولز دینے کے لیے ایک خاص ہم ایک وقت رکھتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ اب ہم جا کے اس بچے کو گرامیٹیکل رولز ہم نے دینے ہیں, ٹینسز سکھانے ہیں, گرامرز اور جو ساری چیزیں ہیں اس کے وہ بچوں کو دینی ہے. یعنی اگر ہم چھوٹی کلاسز تک بچہ اگر کچھ چیز یاد کر کے لکھ لے تو کوئی بات نہیں, کام ہو گیا. لیکن جب اوپر کی کلاسز میں بچہ آتا ہے تو تک میرا ہے کہ ہم اس بچے کو 8ویں کلاس تک تمام ٹینسز آنے چاہیے, اینڈ ہی شوڈ نو دیٹ ان وچ ٹینس ہی از گوئنگ ٹو رائٹ اے سرٹن سینٹینس. یہ جو ایک آگاہی ہے, اویئرنیس ہے, وہ آنی چاہیے. وہ جو ہے وہ اس کو تقریباً 8ویں کلاس تک آ جانی چاہیے, تاکہ اس کے اندر وہ جو ایک لکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بالکل پریسائز ہو جائے, اسے پتہ چلے کہ میں کس ٹینس کے اندر کون سا فقرہ لکھ رہا ہوں. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک ٹیچر کا کام ہے کہ وہ بچے کو کتاب سے ہٹا دے. جب رولز سکھا دے تو پھر وہ بچے کو کتاب اور گرامر سے ہٹا کے اس کو لائف کی طرف لے کے جائے, اس کو نیریٹو, اس کو ایک اس کا نیریشن کی طرف لے کے جائے, کہ سٹوری ٹائپنگ مین لائف لائک جو ایٹماسفیئر ہے اس کو کہے کہ وہ اس کے اوپر لکھو تم بیٹھ کے, کہ آج آپ نے سارا دن کیا کیا, کل کیا کیا, اور یہ جو لائف لائک تھنگز ہیں وہ جو پیپر پہ لکھے گا تو یہاں سے کریٹیوٹی کریٹ ہوگی, اور جو ہے نا یہ کریٹیوٹی بیسیکلی اس کو انڈیپینڈنٹ کر دے گی ان تمام بکس سے جو ان کو رول سکھا رہی ہوتی ہیں. رول جب مین کے ہلکے رول جب آپ نے لے لیے تو اب اس کے اندر کریٹیوٹی پیدا کی جائے اور وہ خود سے لکھنے کے قابل ہو جائے. جب بچہ خود سے لکھنے کے قابل ہو جائے گا تو اس وقت ٹیچر جو ہے اس نے سکل اپنی ٹرانسفر کر دی ہے. لیکن میرے حساب سے جب تک بچہ گرامر کے بکس سے کوئی لیٹرز وغیرہ یاد کر کے لکھتا ہے یا ایسے لکھتا ہے یاد کر کے, تو وہ سکل نہیں ہے. سکل یہ ہے کہ وہ خود سے لکھے,
नए नए जो सेंसेस हैं वो खुद क्रिएट करने के काबिल हो जाए, तो बेसिकली ये एक स्किल है जी। और जो अगर ये पैदा हो गई तो फिर वो चाहे वो जिस लेवल पर भी चला जाए उसके लिए आसानी होगी। मेन मतलब हमारी जो ग्रामर है वो अगर हम ना भी क्या कहते हैं उसे, अगर जो हमारी बेसिक ग्रामर है हम उसे ना भी सीखें तो हम उसके बगैर भी हम इंग्लिश में अच्छी तरह बोल सकते हैं, अच्छी तरह लर्न कर सकते हैं और अच्छी तरह कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी भी पर्सन से। नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यानी इसके लिए रूल्स जो हैं वो ख़ास मेरी बात वो है कि रूल्स जो हैं वो समझने भी ज़रूरी हैं, लेकिन एक ख़ास उम्र तक, एक ख़ास उस तक। लेकिन एक बात ये भी है कि जो आप कह रहे हैं कि भाई इफ़ यू वांट टू क्रिएट द फ्लुएंसी इन द स्टूडेंट्स, दैट द स्टूडेंट्स शुड स्पीक इंग्लिश, then the teacher or the parents make them listen more and more English words, more and more English sentences. The parents should converse with their sons and with their daughters in English and create a certain kind of atmosphere in their houses. And they should just talk to their loved ones in English or in a particular language, the language they wanted their offspring to create to have a fluency in. तो आप जब फ्लुएंसी किसी भी लैंग्वेज में लाना चाहेंगे तो उसको आप अपनी लाइफ के अंदर लेके चले जाएंगे। जब आप लाइफ के अंदर लेके चले जाएंगे तो डेफिनेटली फ्लुएंसी आ जाएगी। मीन के whenever you talk to your classmates or your friends, you should talk in English, and this talking, listening and talking will create fluency in the certain language in which you want to have that fluency, not an English language in particular. अगर आप सपोज मेरे पास मैं वो है कि अगर एक बंदा मास्टर है अपने इंग्लिश के अंदर, यू कैन नॉट अस्यूम दैट ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब जो फ्लुएंसी का ताल्लुक है वो आपकी एकेडमिक लैंग्वेज से है सही, लेकिन उस लेवल तक नहीं। अगर उसने द टीचर और द पर्सन हु हैज अ मास्टर डिग्री इन इंग्लिश, इवन master of philosophy in English, and he does not have a chance to converse with his friends or with his classmates in English, and then the fluency will not come. तो फ्लुएंसी के लिए लिसनिंग और स्पीकिंग आपकी जितनी ज्यादा होगी वहां से फ्लुएंसी आ जाएगी आपको। ओके सर। अच्छा, मैंने अभी कुछ दिन राइटिंग के लिए पहले तो मैं कह रहा था कि राइटिंग के लिए आई थिंक आवाज थोड़ी सी लेट जा रही है आप तक, सो इस वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है। जी जी, आप अच्छा, क्वेश्चन क्रिएट कैरी ऑन कीजिए। कुछ दिन पहले जी तो मैं कह रहा था कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था एक इंग्लिश के टीचर से, तो उनके साथ तो वो उनका जो उन्होंने बताया ना मुझे, वो कह रहे थे कि जब आप तकरीबन 1-2 मंथ्स 3 मंथ्स इंग्लिश इतना सुननी स्टार्ट कर दें कि एक दिन में आपने तकरीबन 2 वीडियोस हाफ 1 घंटे की, आधे आधे घंटे की जरूर देखनी है। कि जब तक आप रोजाना इंग्लिश सुनेंगे ना, इंग्लिश सॉन्ग सुनना शुरू कर दें, मूवीज देखना शुरू कर दें, स्पीचेस से वो क्या कहते हैं देखना सुनना शुरू कर दें और रीडिंग करना शुरू कर दें इंग्लिश, तो जब आपका माइंड फुल हो जाएगा ना इंग्लिश से, जब आपके माइंड में वो भर जाएगी इंग्लिश, तो वो खुद ब खुद फिर बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। उन्होंने लाइक पानी के गिलास की एग्जांपल दी थी। लाइक जब वो पानी डाली जाएंगे गिलास में, तो जब आधा होगा गिलास तो तब उसमें से कुछ भी बाहर नहीं आएगा, लेकिन जब वो गिलास पूरा हो जाएगा पानी से तो उसमें से पानी खुद ब खुद फिर बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो यही एग्जांपल दे रहे थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने माइंड में इतनी इंग्लिश भर लें कि उसके बाद वो खुद बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए। तो ये क्या बात ठीक है? जबरदस्त बात है जी। देखें, 4 स्किल्स हैं इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। नाउ अगर आप ये चारों चीजें ले लें, मीन के लेट योर ईयर्स listen the language in which you wanted to create a mastery, to have a mastery, and then you are bound, you just bound the student, you are bound the person to speak the same language. अब लैंग्वेज बोलने के लिए 2 चीजें होती हैं, एक हमारा जो सामने हमारे ये जबड़े हैं ये, और एक हमारा दिमाग है। अच्छा, अब जो हमारे जो ये ऑर्गन है, जो जबड़े हैं और ये टोंग है और इसकी मूवमेंट है, अगर आप इंग्लिश के वर्ड्स बोलेंगे तो डेफिनेटली उनकी एक खास
ایک خاص اس کے اندر ایک ترتیب آتی ہے, ایک سیمیٹری کریٹ ہو جاتی ہے اس لفظ بولنے کے لیے, اور وہ خاص پروننسیشن بولتا ہے. پھر وہ آپ ریپیٹ کرتے ہیں بار بار اس کو, تو وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بالکل وہ وہاں پہ اس کے اوپر آ کے ان کی ایک پریکٹس ہو جاتی ہے. These two jaws just when pronounce certain English words, they ان کے اندر ایک سیٹ اپ ایک کریٹ ہو جاتا ہے, وہ بولنے لگتے ہیں. اب پیچھے سے دماغ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو دماغ ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں آنکھیں اور کان سن رہے ہیں انگلش ورڈز اور آنکھیں پڑھ رہی ہیں انگلش ورڈز. تو وہ بات جو دونوں چیزوں سے دونوں چیزیں یعنی the ears are just giving the transmitting the English words to the brain, and the eyes are just sending the pictures of the English reading. تو وہ جو ایک مٹیریل جب دماغ کو ساتھ جاتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ پھر وہ جبڑے کو وہ ورڈز اپنے ٹانگ کو وہ بھیجتا چلا جاتا ہے, اور جتنے زیادہ وہ آپ سنیں گے ڈیفینیٹلی وہ ورڈز, تو وہ ورڈز دماغ کو جائیں گے اور دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے لکھی ہوئی انگلش پڑھیں گے, تو وہ یہ آپ کے دماغ پھر پروڈیوس بھی ڈیفینیٹلی ایسے ہی کرے گا. تو ان کی مثال بالکل ٹھیک تھی کہ گلاس کے اندر جب آپ پانی ڈال رہے ہیں تو وہ پانی اگر آپ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کیسے ڈال رہے ہیں, کانوں کے ذریعے اور آنکھ کے ذریعے. یہ بھرے گا تو ڈیفینیٹلی پھر سارے ورڈز دماغ کے اندر وہی ہوں گے, اور وہ جبڑوں کو وہی ورڈز جو ہے وہ آگے اس کو ٹرانسمٹ کرے گا. جی سر. اچھا سر, نیکسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ابھی کووڈ-19 آیا ہے تو اس سے کیا کہتے ہیں ہمیں بہت سارے نقصانات بھی ہوئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت زیادہ فائدے بھی ہوئے ہیں. تو فائدوں کے بارے میں آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی وہ جو ٹیچرز ہیں آن لائن پڑھانا سٹارٹ ہوئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ جب تک کووڈ-19 نہیں آیا تھا تو کسی نے بھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں آن لائن پڑھانا پڑے گا یا ہم آن لائن جائیں گے یا اس طرح. تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ہر کوئی اپنے گھر میں نیٹ یوز کر رہا ہے, آن لائن آ رہا ہے, اس کے پاس کیونکہ کوئی اور کام کرنے کو ہے نہیں. تو جو ٹیچرز ہیں وہ بھی اب انہیں پڑھانا تو ہے کسی نہ کسی طرح, تو کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کس طرح اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں. تو وہ اب آن لائن آ رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں کہ آن لائن کس طرح سے مفید ہے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے میں, یا آن لائن ٹیچنگ کا کیا کردار ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیں. دیکھیے جی اویس بھائی کہ ٹیچنگ ٹو ون پرسن ایٹ اے ٹائم اور ٹیچنگ ٹو 30 اسٹوڈنٹس ایٹ اے ٹائم, is this thing better or teaching to thousands or thousands and thousands at a time. اگر آپ آن لائن کے ساتھ اٹیچ ہو ڈیفینیٹلی آپ ایک اپنا لیکچر کرتے ہیں اور آپ اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں, تو یوٹیوب بیسیکلی وہاں سے وہ پورا مٹیریل جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا, اور وہ جہاں بھی جو طلباء ہوں گے اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو وہ فائدہ دے گا. تو بجائے ایک سٹنگ کے اندر بیٹھ کے آپ ایک اسٹوڈنٹ کو اور 30 اسٹوڈنٹس کو ایٹ اے ٹائم پڑھائیں, تو آپ اپنی اس چیز کو وہ لے کے جا سکتے ہیں. تو میں آپ تھوڑے سے آپ کے ٹاپک کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ بیسیکلی یہ وٹ از آن لائن ٹیچنگ, یہ آن لائن ہے کیا چیز, اس کا مطلب کیا ہے. آن لائن بیسیکلی از جو ہے نا اٹ از جسٹ کنٹرولڈ بائی اور کنیکٹڈ ٹو اے کمپیوٹر. جب آپ کمپیوٹر کے ساتھ جڑ جاتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے, تو بیسیکلی یہ ایک آن لائن سسٹم ہے. آپ اس آن لائن کے ساتھ یعنی اس کو ہم آن لائن کہتے ہیں کہ کنٹرول کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہو گئے اور انٹرنیٹ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. اچھا, اب آن لائن ایجوکیشن ہم کیا چیز ہے جی, یہ الیکٹرانکلی سپورٹڈ لرننگ دیٹ ویلیوز دیٹ ریلائز آن انٹرنیٹ فار دا ٹیچر اسٹوڈنٹس انٹریکشن. یہ الیکٹرانکلی ٹیچر اسٹوڈنٹ انٹریکشن ہے جو ہمارا آن لائن سسٹم ہے. اچھا, اب اگر ہم اس کو لے لیں کہ اس کے آن لائن جو ٹیچنگ ہے اس کے کتنے طریقے کتنے ہیں, تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 4 جو ہے اس کے جو ہے نا ویز ہیں. نمبر ون ہے اسynchronous آن لائن کورس, اسynchronous آن لائن کورس. اچھا, اب یہ جو اسynchronous آن لائن کورس ہے یہ کیا چیز ہے, یہ it is not done in a particular time, in a scheduled time. It does not require a student to be there in a scheduled time. ہوتا کیا ہے کہ لیکچر جو ہے وہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں یا جو پریزنٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے لیکچر تیار کرتے ہیں, پریزنٹیشنز تیار کرتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں,
اور وہ اپنے آن لائن چھوڑ دیتے ہیں, نیٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اچھا, اب جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ویورز ہیں یا ریسرچرز ہیں, ان کے لیے کیا ہے کہ دے ہیو 24 hours. جب بھی ان کے پاس کوئی ٹائم ہوتا ہے تو وہ اپنا آن لائن بیٹھ کے نیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے اس میں سے اپنا مٹیریل جو ہے وہ سرٹن پرٹیکولر مٹیریل وہ سرچ کرتے ہیں. تو اس قسم کی چیز کو ہم اسنکرونس آن لائن کورس کہتے ہیں. اچھا, دوسرے نمبر پہ ہے سنکرونس آن لائن کورس. یہ ریئل ٹائم کے اندر ہوتا ہے. مثلا some of the organization just ask the students or ask the certain person to be there on time. We will continue our meeting at 2 p.m. On a certain date. تو جب یہ چیز ہو جائے گی تو ہم اس کو کہتے ہیں سنکرونس آن لائن کورس. اچھا, اب اس کے کون کون سے طریقے ہیں؟ اس کے اندر ہمارے پاس گوگل کلاس رومز ہیں, اس کے اندر ہمارے پاس زوم میٹنگ ہے, اس کے اندر ہمارے پاس گوگل میٹ ہے. اچھا, اس کے اندر آپ کے پاس ویبینار ہے. اچھا, اس کے اندر آپ کے پاس آ جاتے ہیں جی ویڈیو آڈیو کانفرنسنگ ہیں. ان کے ذریعے آپ ایک خاص شیڈولڈ دے کے آپ اپنے جو لسنرز ہیں, ویورز ہیں, ان کو ایک پابند جب کرتے ہیں تو شیڈولڈ میٹنگ یا شیڈولڈ ایجوکیشن ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سنکرونس. اچھا, اب ایک جو تیسرا اس کا آن لائن جو سسٹم ہے اس کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں ہائبرڈ یا بلینڈڈ جو ہے نا وہ ایلیمنٹ. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ دونوں اسنکرونس اینڈ سنکرونس, ان دونوں کو جب آپ ملائیں گے اور ملا کے لے کے چلیں گے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ہائبرڈ آن لائن کورس ہے. Now how it is carried on, some of the institutions or the universities just ask the students to be there in a scheduled time, and where they will be educated, or where they will have to sit there in a proper time, and a certain meeting will be held on Zoom meeting or on Google Classroom, and side by side they in the off time the teachers or the presenters just give them presentations, give them lectures, videos of the certain material, and they give them certain material, and the students just gain that material or explore that material, learn that material whenever they have a time to get themselves in. تو یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس آ گئی. اب جو فورتھ ایلیمنٹ ہے اس کا آن لائن کا, یہ ہمارے پاس ہے کمپیٹنسی بیسڈ آن لائن کورس. اب کمپیٹنسی کیا چیز ہے؟ مین کہ when you have gone through a certain kind of trainings, I just have told you some of the three ways. اب اس کے ساتھ چلنے کے بعد when a certain person gains some kind of mastery, some kind of skill, some kind of ability, جب اس کے اندر آ جاتی ہے, to check that kind of ability is competency based. Now I'll just give you the example that you people were asked to take interviews, and you are just taking our interviews, the people like us, and with the passage of time you are gaining mastery, you are gaining ability to converse with a certain persons on belonging to a certain professions. جب آپ اس طریقے سے لے کے چلیں گے تو آپ کی جو ایک مینٹر جو آپ کا ہوگا, جس نے آپ کو اسائن کیا ہے, وہ آپ کو چیک کر رہا ہوگا, اور ایک آپ کی انر سیلف بھی ہے that will just also question you that while what was your condition when you interviewed a certain person in a first person, and now when you have gained 200 interviews and the experience of 200 interviews or 300 interviews, now where you stand now. اب جو اس چیز کو چیک کیا جائے گا, آپ کی گریڈنگ کی جائے گی, آپ کی اسیسمنٹ کی جائے گی, اس کو ہم کہیں گے کمپیٹنسی بیسڈ آن لائن کورس, آن لائن ویز. اب یہ چار چیزیں ہیں, چار طریقے ہیں آن لائن ٹیچنگ کے. اچھا, جب ہم ان کو لے کے چلتے ہیں تو یہ چیزیں ہو گئی, تو یہ تو طریقے بتا دیے. اچھا, اب آپ کا سوال تھا کہ اس کے بینیفٹس, یہ بینیفٹس کیا چیز ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا because of this pandemic, and we are just bound to be in our houses, and now we have a great time. We can we have the facility, most of the people have the facility of internet and computers and smartphones,
through that thing, through these devices, وہ اپنے آپ کو equipped کر سکتے ہیں. آپ یوٹیوب کے اوپر کوئی بھی ورڈ لکھ دیں کہ کوئی بھی ایلیمنٹ آپ جس کے اوپر آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں, گوگل پہ چلے جائیں, اس پہ چلے جائیں, تو آپ کے سامنے ایک مٹیریل آ جائے گا. تو میں آپ کا اپنا ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے سر کہ جو میں نے ماسٹر آف فلاسفی کیا نا, میں نے 2 کتابیں لی ہیں جو میں نے باہر سے منگوائی تھی, صرف 2 کتابیں, اور باقی جتنا مٹیریل میں نے لیا ہے وہ میں نے گوگل سے لیا ہے, یا میں نے یوٹیوب سے لیا ہے, یا مختلف articles that are written by the English writers and the English critics. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل کم قیمت اور اپروچیبل, اور آپ کے پاس ٹائم, جیسے جب آپ فری ہوتے ہو آپ بیٹھ جائیں اور اپنی ریسرچ کریں. تو میں آپ کی اپنی جو ایکسپیرینس وہ شیئر آپ کے ساتھ کیا کہ حالانکہ جو ماسٹر آف فلاسفی ہمیں روزانہ مختلف قسم کے ٹاپکس دیے جاتے تھے کہ جسٹ ٹو سرچ دیم, اینڈ آپ امیجن کرو کہ اگر ہمیں لائبریریز کے اندر جانا پڑتا مختلف قسم کی, تو ہمارے علاقہ جو ایسا ہے وہاں پہ تو ایک آدھ لائبریری ہے, اس کے اوپر 2-3 اخبار ہوتی ہیں. تو اگر مجھے لائبریری چھاننی پڑتی ہے, ڈیفینیٹلی it will create a lot of pressure on me. How can I leave my house and just go to the libraries of Lahore and other big cities where I can have the material, and then just entering a library does not mean entering a big library does not mean that you have access to the required material. Now when you enter the library, what will you do? You will have a certain topics in your hand, and you will go to the catalog, or one by one to 1, 2, 3, and just then searching for the certain books, and then اس book کو آپ نے جب search کر لیا, then you are just sitting on the chair and having the book on your table. تو کیا کریں گے آپ, اس کے اوپر one leaf after one leaf کرتے کرتے وہ آپ کو ایک چیز ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کتنا وقت لگے گا, تو یہ تو اس ریسرچر ہی جانتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ گوگل کے اوپر ہم صرف بولتے ہیں, اپنی ساؤنڈ کرتے ہیں, بولتے ہیں تو وہ پورا آرٹیکل لکھ کے سامنے لے کے آ جاتا ہے, نمبر 1 2 3, ساتھ ان کے ریفرنسز آ جاتے ہیں, ان کی سائٹس آ جاتی ہیں. تو جو ہے نا زبردست, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خزانہ ہے جس تک جو ہے نا اگر پہنچنا کوئی چاہے تو اس میں جو ہے نا وہ بہت بڑی ایک, میں سمجھتا ہوں ایک فیسلٹی ہے. اپنے لوگوں کی بات اپنے تک پہنچانا یہ منٹوں اور سیکنڈوں کا کام رہ گیا, اور اپنی بات لوگوں تک پہنچانا, کسی کی لکھی ہوئی کو اپنے تک لانا اور اپنی لکھی ہوئی کو دوسروں تک پہنچانا, یہ اب بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے. تو جو یہ آپ کو میں نے بینیفٹس اس کے بھی بتا دیے. یہ آن اوکے, لائن ماشاء کیا اللہ چیز سر, ہے. آپ نے بہت اچھی طرح ڈسکرائب کر دیا ہے. سو سر, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور میرے سیشن کو جوائن کیا اور ہمیں آپ سے سیکھنے کا موقع دیا. سو تھینک یو اگین, اینڈ ان ویورز کا بھی شکریہ جن نے ہمارے لائیو سیشن کو جوائن کیا اینڈ واچ کیا. سو تھینک یو آر. سر لاسٹ پہ آپ اپنا کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ویورز کے لیے؟ جی, پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, اور آپ کی جو ٹیم ہے ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے انگیج کیا, اور ریحان اللہ والا صاحب بیسیکلی ان کے ساتھ کنٹیکٹ ہوا, تو ان کے ریفرنس سے آپ لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ ہوا. تو ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک تالاب کھڑا ہو نا, تو تالاب کھڑے کے اوپر اگر کوئی پتھر پھینکے تو اٹ کریٹس ویوز. تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ you people just have thrown stones into that the stagnant hole of mine, and just now I am just now going up and down on the waves created by you people. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک موقع ہے جو آپ نے مجھے دیا. یہ نمبر 1 چیز ہو گئی. اور اب دوسری چیز یہ ہے کہ میری اپنی ایک جو ابیلٹی ہے, جو کیپیسٹی ہے, وہ یہ ہے کہ میں جو رائٹنگ کا ایک شوق ہے جو میں ساتھ لے کے چل رہا ہوں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے اس پلیٹ فارم کے ساتھ کو استعمال کرتے ہوئے کہ میں جو میری انگلش رائٹنگ کی ایک ابیلٹی ہے, جو ایک ایکسپرٹیز ہے, اس کو میں لوگوں تک پہنچا سکوں کسی آن لائن چیز کے ذریعے. تو اٹ ول بی اے گریٹ آئی تھنک فار می. یہی میں کہنا چاہوں گا. جی سر, ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا میسج دیا ہمارے ویورز کے لیے اینڈ بہت اچھی باتیں کہیں, اور آپ نے اپنے جو
اپنی ڈسکشن تھی اس میں آپ نے بہت ساری سجیشنز بھی دی ہمیں. انشاءاللہ میں خود بھی ان پر عمل کروں گا, اینڈ جو ہمارے ویورز ہوں گے میں چاہوں گا کہ وہ بھی ان پر عمل کریں. سو تھینک یو سو مچ سر, اینڈ اگین ویورز کا بھی شکریہ. سو